بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے 9th بایولوجی سے چیپٹر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 6 آج ہمارا ہے۔ ٹاپک کا نام ہے قرآن اینڈ بایولوجی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے جو قرآن ہے وہ بایولوجی کے بارے میں کیا کہتا ہے، مطلب لائف کے بارے میں قرآن کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، زندگی کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس نے کیا کہا ہے۔ جو بایولوجی ہے یا پھر جو ماڈرن سائنس ہے وہ تو ہم لوگ آج کل کہہ رہے ہیں، لیکن جو قرآن ہے اس نے 1400 سال پہلے سب کچھ واضح میں بتایا ہے کہ یہ زندگی ہے، زندگی اس طرح بنی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، پوری زندگی کے بارے میں ڈیٹیل دی ہے۔ تو جو نن مسلم میں ہیں یا پھر جو مسلم لوگ ہیں اس کو اسٹڈی کر کے اس سے چیزیں اٹھا کر ہم اپنی بکس میں ماڈرن سائنس کی بکس میں ہم چیزیں کاپی کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں آلریڈی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا گیا ہے 1400 سال پہلے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، زندگی کے بارے میں اس نے کیا بتایا ہے، وہ ذرا ہم پوائنٹس آج دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں۔ آج کا بڑا زبردست لیکچر ہے ہمارا۔ اس میں سے جو ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہے وہ اوریجن آف لائف۔ اوریجن ہم کہتے ہیں ابتدا، زندگی کی ابتدا۔ زندگی کی ابتدا سے یہ مراد ہے کہ زندگی کیسے بنی، زندگی کیسے وجود میں آئی۔ اس میں سے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء ہے آیت نمبر 30 اس میں کیا کہتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن جو اوریجن آف لائف پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ اوریجن آف لائف مطلب زندگی کیسے بنی۔ دیکھیں ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے، ماڈرن بایولوجی یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو زندگی تھی وہ سمندر میں وجود میں آئی، سمندر میں سے وجود میں آئی زندگی سمندر میں بنی۔ سمندر کے بعد یہی زندگی مائگریٹ کر گئی زمین پر، ہجرت کر گئی زمین پر، زندگی پھر زمین میں سے بھی بننا شروع ہو گئی۔ کلیئر ہے۔ اور پھر ماڈرن سائنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو زندگی ہے وہ ایک سیل سے شروع ہو گئی، زندگی ایک سیل سے شروع ہو گئی، مطلب ایک سیل والا جاندار ہے، اور ایک سیل ایسے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے نا، اور ایک سیل والے جیسے کہ بیکٹیریا ایک سیل والا جاندار ہے، جو کہ سب سے پہلے دنیا میں بیکٹیریا ایک سیل والا جاندار وجود میں آیا تھا، تو وہ ایک سیل سے بنی ہے۔ پھر ایک سیل سے کیا ہوا، یہ سیل میں اتنا چینجز آیا کہ یہ سیل خود کو اتنا ویریشن چینج لائے کہ یہ سیل میں سے پھر ایک بڑے جانور بنے، کمپلیکس جاندار بنے، جیسے ہم لاکھوں سیل والے، کروڑوں سیل والے، خربوں سیل والے، اور پھر یہی سیل سے پلانٹس بھی بنے۔ اب قرآن مجید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 30 اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ we made every living things from water، ہم نے ہر زندہ جاندار کو کس سے بنایا ہوا ہے، واٹر سے بنایا ہوا ہے، پانی سے بنا ہوا ہے۔ اب اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ کے باڈی میں سارا واٹر پڑا ہوا ہے آپ کی ہر جگہ، نہیں۔ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کا ایک ثبوت دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے باڈی ملینز آف سیلز میں موجود ہے، ٹریلینز آف سیلز میں موجود ہے، مطلب خربوں سیلز ہوتے ہیں۔ اب اگر سیل کو دیکھیں تو سیل کے 2 حصے ہیں، یہاں پہ ایک سیل میمبرین اور یہ نیوکلس والا حصہ۔ تو نیوکلس کے اندر بھی واٹری فلوئڈ پایا جاتا ہے، پانی کی طرح واٹری فلوئڈ پایا جاتا ہے، پانی، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی پایا جاتا ہے پانی، واٹری فلوئڈ، اور ادھر بھی پایا جاتا ہے۔ جو نیوکلس کے اندر ہے اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیو پلازم۔ جو نیوکلس اور سیل میمبرین ان دونوں کے درمیان بھی فلوئڈ پایا جاتا ہے، واٹری فلوئڈ، اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوپلازم۔ سائٹوپلازم کلیئر ہے، سائٹوپلازم۔ اب یہ دونوں سیل میں یہ دونوں تقریباً ان دونوں کو ہم کہتے ہیں پروٹوپلازم، دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں، پروٹوپلازم۔ لیکن ہمارے باڈی میں جو پروٹوپلازم ہے وہ تقریباً 60 سے 70% پایا جاتا ہے، 60 to 70%۔ تو اگر ہمارے ایک سیل 60 to 70% پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی میں 60 to 70% کیا پایا جاتا ہے، واٹر سے ہی بنا ہے، جو کہ یہاں پہ ہے۔ کلیئر ہے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن میں وہ آیات نمبر 14 میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر۔ یہاں پہ کلے کا مطلب کیا ہے، کلے کا مطلب یہ ہے، کلے کا مطلب ہے گیلی مٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے
آدمی کو یا انسان کو گیلی مٹی سے بنایا ہوا ہے. گیلی مٹی کا مطلب ہے کہ واٹر بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ میں پانی بھی موجود ہے اور مٹی بھی موجود ہے, دونوں کی کنسنٹریشن کو ہم کہتے ہیں گیلی مٹی. تو ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے بنایا, جیسے کہ پوٹر کا مطلب یہ ہے, پوٹر ہم کہتے ہیں کہ ایسے پوٹر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ جیسے کہ سرائی بناتے ہیں اور مٹکا وغیرہ یہ چیزیں بناتے ہیں گیلی مٹی سے مختلف شیپ دیتے ہیں, تو اس کو ہم پوٹر کہتے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس, یہاں پہ ورڈ ہے گیلی مٹی, جو مٹی سے بھی بنے ہیں. دیکھیں جو ہماری باڈی کے اندر جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, جو ایلیمنٹ جیسے کہ کاربن, ہائیڈروجن یہ ایلیمنٹ ہے, جو ہماری باڈی میں ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, وہی ایلیمنٹ زمین مٹی میں بھی پائے جاتے ہیں, زمین میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ ہنٹ یہ بھی ہوا ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے بھی مل کر بنا ہوا ہے. تو جو ایلیمنٹس ہمارے باڈی کے اندر ہے وہی ایلیمنٹس کس کے اندر بھی ہے, مٹی کے اندر بھی آپ کو ملیں گے, کاربن, ہائیڈروجن, کیلشیم, فاسفورس وغیرہ. کلیئر ہے جی؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے, قرآن پاک نے ہیومن ایمبریولوجی کے بارے میں بھی باتیں کی گئی ہے, فرمایا گیا ہے. اس میں جو سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یا پھر ایک جاندار کو اس کی ماں کے پیٹ میں مختلف سٹیجز سے گزار کر, مطلب ایک سٹیج سے گزار کر, دوسرے سٹیج سے گزار کر, تیسرے سٹیج سے گزار کر پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا. دوبارہ بتاتا ہوں, ہم نے انسان کے ماؤں کے پیٹ سے, مطلب ایک مدر کی ووم سے ہم نے کیا کیا, ان کے اندر اس کو کیا کیا, پالا, اس کو ایک سٹیج سے گزارا, دوسرے سٹیج سے گزارا, تیسرے سٹیج سے گزارا, پھر ہم نے انسان کو کیا کیا, ہم نے انسان کو بنایا. جیسے 3 سٹیج ہے, تو یہ قرآن پاک میں کہا گیا. جیسے 3 سٹیج میں کیا ہے, سب سے پہلے ایک سٹیج ہے ایمبریونک سٹیج. سب سے پہلے کیا ہے, سب سے پہلا سٹیج جرمینل سٹیج. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایمبریونک سٹیج. تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فیٹس سٹیج. تو یہ 3 سٹیجز ہیں جو کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں یا ووم میں ان سٹیجوں سے گزر کر بعد میں ایک مکمل بیبی پیدا ہو جاتا ہے. کلیئر ہے؟ سورہ الزمر میں یہ بات فرمایا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سٹیجز اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. سٹیجز اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ then fashion we the drop of clot, ہم نے سب سے پہلے خون کا ایک لوتھڑا بنایا, خون کا ایک ڈراپ بنایا, لوتھڑا ڈراپ, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا, ایک قطرہ بنایا. خون کا ہم نے کیا بنایا, ایک قطرہ بنایا. Then fashioned we the clot a little lump, پھر ہم نے اس لوتھڑے سے کیا بنایا, لٹل لمپ بنایا. لٹل لمپ کا مطلب ہے کہ mass of cells, مطلب سیلز کا ہم نے کیا بنایا, بہت سارے سیلز ہم نے بنائے. اسی خون کے ایک ڈراپ سے ہم نے کیا کیا, اس میں اتنے چینجز لائے کہ ہم نے کیا کیا, ایک سیل نہیں بلکہ بہت کافی سارے سیلز ہم نے اس سے بنائے. ٹھیک ہے, پھر وہی then fashioned with the little lump bones. کلیئر ہے, بونس. ہم نے پھر کیا ہوا, جو mass of cells تھے, کئی سارے سیلز تھے, ہم نے سیلز کو اس طرح ارینج کیا, سیلز کو ہم نے اس طرح ترتیب دی کہ ہم نے اس سے پھر ہڈیاں بنائے. کیا بنا لی, ہڈیاں بنا لی ہے. پھر اس کے بعد then clotted the bones with the flesh کہتے ہیں گوشت کو. ہم نے جو بونز تھے اس بونز کو ہم نے اس طرح جوڑا, آپس میں کہ بعد میں اس کے اوپر ہم نے اس پر کیا جوڑ دیا, گوشت جوڑ دیا, فلیش جوڑ دیا, یا پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا. ٹھیک, یہ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد قرآن مجید کس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے پیئرز آف پلانٹس اینڈ اینیملز. پیئرز کہتے ہیں جوڑے. تو یہاں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کا جوڑا, جانداروں کے جوڑے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے
سورہ یاسین میں واضح طور پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کے یا ہم نے جاندار کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے جانداروں کو جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. ایک جوڑے میں ہم کہتے ہیں کہ میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے. تو ہم نے سارے جانداروں کو کس کی شکل میں بنایا ہوا ہے؟ جوڑے کی شکل میں بنایا ہوا ہے. تبھی جا کے جوڑے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا جاندار یا پھر ایک نیا بیبی یا پھر ایک نیا جاندار ہمیں مل جاتا ہے. سورہ یاسین میں یہ بات کی گئی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کلاسیفیکیشن آف آرگینزم کے بارے میں. جانداروں کو الگ الگ کلاس میں رکھا گیا ہے. کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے. سورہ النور میں آیت نمبر 45 میں، آیت نمبر 45 میں کیا ہے؟ یہ بات تو کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو پانی سے تو پیدا کیا ہے. ان میں سے بعض جاندار جو ہے پیٹ کے بل چلتے ہیں، مطلب پیٹ سے چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ جاندار پھر دو پاؤں پہ چلتے ہیں، دو ٹانگوں سے چلتے ہیں. جو دو پاؤں والے ہیں وہ ہم انسان، پرندے وغیرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے بھی جاندار ہیں جو 4 پاؤں سے چلتے ہیں، جیسے کہ گھوڑا، بکریاں وغیرہ. تو یہ باتیں کس سے کی گئی تھی؟ یہ باتیں کی گئی تھی کلاسیفیکیشن آف آرگینزمز میں. لیکن قرآن مجید نے یہ باتیں بھی کی گئی ہیں کلاسیفیکیشن آف آرگینزمز میں، یہ باتیں بھی کی کہ ہم نے ایک خاص جاندار کو ہم نے کیا کیا؟ ایک اسپیشی کو ہم نے کیا کیا؟ ایک اسپیشی کو ہم نے اکٹھا کر دیا. ایک جیسے جانداروں کو ہم نے اکٹھا کر دیا، پھر ہم نے اس کی آبادی بنا دی، مطلب اسپیشی کی ہم نے پاپولیشن بنا دیا. پھر اس پاپولیشن کو بہت سارے جانداروں کو ہم نے اکٹھا کر دیا، جیسے کہ ہم بلی وغیرہ. تو اس پاپولیشن کو ہم نے اکٹھا کر کے پھر ہم نے اس سے کمیونٹی بنا دی. تو اسپیشیز کو ایک جیسے اسپیشیز کو اکٹھا کر کے پاپولیشن بنائے، مختلف پاپولیشن کو اکٹھا کر کے ہم نے اس کا کیا بنا دیا؟ کمیونٹی بنا دی.